سورہ المائدہ رکوع نمبر 13 تلاوت يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون سورہ المائدہ رکوع نمبر 13 ترجمہ کنز الایمان اے ایمان والو ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے باد شکار سے جس تک تمہارا ہاتھ اور نیزے پہنچیں کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے اس کے لیے دردناک عذاب اے ایمان والو شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو اور تم میں جو اسے قصدن قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے تم میں کہ 2 سقا آدمی اس کا حکم کریں یہ قربانی ہو کعبہ کو پہنچتی یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا یا اس کے برابر روزے کہ اپنے کام کا وبال چکھے اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا حلال ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار جب تک کہ تم احرام میں ہو اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا اور حرمت والے مہینہ اور حرم کی قربانی اور گلے میں علامت آویزاں جانوروں کو یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان رسول پر نہیں مگر حکم پہنچانا اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو تم فرما دو کہ گندا اور ستھرا برابر نہیں اگر تجھے گندے کی کثرت بھائے تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو کہ تم فلاح پاؤ سورہ المائدہ رکوع نمبر 13 تفسیر سال حدیبیہ کا واقعہ ہے جس سال مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ شریف سے نکلے تھے مگر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے روک لیا اور مکہ شریف نہ جانے دیا پھر وہاں پر ایک آپس میں معاہدہ طے ہوا اس معاہدہ کو صلح حدیبیہ کے نام سے کہا گیا اور قرآن نے
اس معاہدے کو فتح عظیم فرمایا۔ اس موقع پر مسلمان جب احرام کی حالت میں تھے تو مسلمانوں پر ایک آزمائش ڈالی گئی۔ حکم ہوا کہ شکار نہیں کرنا آپ نے، اور حال یہ ہو گیا کہ جنگل کے جانور اور پرندے ایک دم اتنے آ گئے کہ صحابہ کرام کی سواریوں کے پاس خود بخود پرندے پہنچ رہے ہیں، خرگوش پہنچ رہے ہیں، ہرن پہنچ رہے ہیں، جنگلی جانور پہنچ رہے ہیں شکار والے، اور حکم ہے کہ شکار نہیں کرنا۔ اور حال یہ ہے کہ پرندے آ کے سواریوں پر بیٹھ رہے ہیں، اور ایک عجیب ہی حالت ہے۔ وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کی قوم، وہ لوگ تو شکار کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور شکار خود چل کے آ گیا ہے۔ خرگوش موجود ہیں، ہرن موجود ہیں، نیل گائے موجود ہیں، اور دوسرے جانور موجود ہیں، اور پرندے، مرغ، مور، تیتر، کبوتر، جنگلی پرندے ایک دم مسلمانوں کے لشکر میں بے انتہا آ گئے، حتیٰ کہ لکھا ہوا ہے کہ سواریوں پر چھا گئے۔ ہاتھ سے پکڑنا بھی، شکار کرنا ہاتھ سے پکڑنا بھی بالکل آسان تھا۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی نے بھی احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے سورہ البقرہ میں پڑھا ہے کہ یہودیوں پر بھی ایک آزمائش بھیجی گئی تھی کہ آپ نے نہر پار کرنی ہے مگر اس میں سے پانی نہیں پینا۔ فشربوا، ان سب نے پانی پی لیا، الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگوں نے پانی نہ پیا، باقی سب پی گئے اس پانی کو، سب نے پیا، جی بھر کے پیا، نافرمانیاں کی۔ مگر آؤ غلامان مصطفیٰ کی شان دیکھو، احرام کی حالت میں تھے، شکار کرنا منع ہوا، جنگل سے شکار بے انتہا آ گیا غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام کے سامنے، شکار آ گئے، پرندے آ گئے، ہاتھ سے پکڑنا آسان تھا، مگر چونکہ فرمان مصطفیٰ آ گیا تھا، قرآن نے حکم دے دیا تھا کہ شکار نہیں کرنا، کسی ایک صحابی نے بھی شکار نہیں کیا۔ حضور کی تابعداری کر کے دکھا دی، قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اللہ پاک ان صحابہ کرام کے مزارات پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس موقع پر چند مسائل بھی آپ سماعت فرما لیں، شریعت کے چند اہم معاملات ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جس نے احرام باندھا ہوا ہو وہ محرم احرام والا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان پر شکار خشکی کے کسی وحشی جانور کو مارنا حرام ہے، اور جانور کی طرف کسی دوسرے بندے کو اشارہ کرنا کہ وہ جانور بیٹھا ہے یہ بھی حرام ہے۔ کسی طرح بھی بتانا کہ وہاں وہ جانور ہے، دیکھو وہ پرندہ ہے، اس کو مارو۔ تو کوئی دوسرا ہے، اس نے احرام کی حالت میں نہیں ہے، وہ شکار کرنا چاہتا ہے، اور احرام والے کو پتا ہے کہ جانور کہاں ہے، احرام والے کو پتا ہے کہ پرندہ کون سی درخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو احرام والا اشارہ کر کے نہیں بتائے گا، اگر بتائے گا تو اس کے اوپر مسکینوں کا کھانا کھلانا واجب ہو جائے گا، اور اس کے اوپر ویسا ہی ایک جانور جیسے جس کا اس نے بتایا ویسا ہی ایک جانور لے کر قربان کرنا، صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا، اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا۔ اس لیے یہ احرام کے مسائل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات بھی ہے کہ اگر کاٹنے والا کتا ہو، کوا ہو، بچھو ہو، چیل ہو، چوہا ہو، بھیڑیا ہو یا سانپ ہو، تو ان کو احادیث میں فواسق فرمایا گیا ہے۔ اس بنا پر یہ فواسق فاسق کی جمع ہے، یعنی یہ نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، اس کو آپ مار سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں، ان کی اجازت ہے۔ البتہ مچھر ہو، پسو ہو، چیونٹی ہو، مکھی ہو، حشرات الارض ہو، پاؤں تلے آ گئے، روندے گئے، ٹھیک ہے، یا حملہ آور درندہ ہو، تو ان کو مارنا معاف ہے، ان کو مارنے کی اجازت ہے۔ اور یہ جو جانور جن کا نام لیا، مچھر، پسو، چیونٹی، مکھی یا حشرات الارض، زمین کے اور کیڑے وغیرہ، اب اگر کوئی زمین پر لیٹا ہوا ہے، اچانک کن کھجورا آ گیا یا کوئی ایسا کیڑا آ گیا جو جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو مارنا معاف ہے۔ سانپ آ گیا، اسے مارنا معاف ہے، درندہ آ گیا، شیر آ گیا، اس کو مارنا معاف ہے۔ یہ تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے
صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرمایا ہے، تو ان احرام کی جب پابندیاں ہیں کہ احرام کی حالت میں جب ایک مسلمان کے اوپر اتنی پابندیاں ہیں اور وہ اتنا امن والا ہو جاتا ہے کہ سوائے خطرناک جانوروں کے عام طور پر اس کے ہاتھ سے جانور بھی نہ مرے، مطلب ہے کہ حاجی اتنے امن والا ہو جائے، مسلمان کے اوپر جو آج غیر مسلم اقوام یہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان ظالم ہے یا مسلمان دہشت گرد ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تو مسلمانوں کو اتنا پرامن بناتا ہے اور اتنے امن کی تعلیم دیتا ہے کہ حج کے دوران جب وہ احرام باندھ رہے ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ان کو وہ شکار جو عام دنوں میں شکار کی جاتی ہے وہ شکار بھی کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کو وہ شکار کرنے کا حکم بھی نہیں، حالانکہ اگر ان کو ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حوالے سے جب یہ حاجی کا اتنا بڑا رتبہ ہے، حاجی کا اتنا بڑا مقام ہے، وہ اتنے امن والا ہے، تو اب آپ خود سوچو کہ وہ گھر جس کا وہ حج کرنے جا رہا ہے وہ کتنے بڑے امن والا ہوگا۔ اس کی بھی بات آ گئی، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام، یہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، بیت الحرام کو لوگوں کے لیے ادب والا گھر بنایا ہے اور امن والا بنایا ہے، یہ امن والا گھر ہے، اور یہ شہر حرام ہے، حرمت والا گھر ہے، اور پھر یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، یہ حج کا مہینہ بھی حرمت والا، یہ وقت، یہ جگہ، یہ مکان و زمان بڑے ادب والے اور بڑے تعظیم والے ہیں، حتیٰ کہ ان جانوروں کا بھی ادب ہے جو قربانی کے لیے لائے جائیں۔ ذالک لتعلموا، تاکہ تم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، زمین و آسمان کے سارے معاملات کو جانتا ہے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ بات احرام کی ہو رہی ہے، بات حج کی ہو رہی ہے، بات قربانی کے جانوروں کی ہو رہی ہے، مگر وہاں سے رب کریم ایک دم اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ لوگوں جان لو کہ لاکھوں لوگ موجود ہیں حج کرنے کے لیے، اور لاکھوں لوگوں میں سے کس نے جانور کا ادب نہیں کیا، کس نے شکار سے کون نہیں بچا، کون بچا؟ فرمایا یہ دیکھو، ہر آدمی کے اعمال پر نظر رکھنا کون انسان تو نہیں رکھ سکتا، لیکن فرمایا خدا تعالیٰ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رب العزت کی نظر میں، اس رب کریم کی نظر میں ایک ایک عمل تمہارا موجود ہے، اور تمہاری ایک ایک حرکت پر اس کو خبر ہے، اور جب وہ تمہاری حرکتوں پر خبر ہے، کون کس علاقے سے حاجی نکل کے آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، زمین کے کتنے حصوں سے حاجی آ رہے ہیں، عمرے والے آ رہے ہیں، اور رب کریم ان کو جان رہا ہے، تو اندازہ لگاؤ جب زمین کے حصوں سے نکل کر آنے والے حاجیوں کے عمل کو وہ دیکھ رہا ہے، تو کائنات میں اور کون سی چیز ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہو سکتی ہے؟ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مگر رسول کا کام تو یہ باتیں پہنچا دینا ہے، اور رسول نے تمہارے لیے پہنچا دی ہیں۔